اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت. اے اللہ جو مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اتنے الفاظ من قالها في اول النهار موقنا بها فمات قبل ان يمسي فهو من اہل الجنہ. جو صبح کے وقت یہ الفاظ پڑھ لے شام سے پہلے پہلے دنیا سے چلا جائے یقین کر کے پڑھ لے وہ تو دنیا سے جائے گا جاتے ہی جنت میں چلا جائے گا. ومن قالها في الليل موقنا بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنہ. جو رات کو یہ کلمات پڑھ لے جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں یقین کر کے پڑھ لے صبح سے پہلے پہلے اگر اجل آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. یہ جنتی ہے. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آپ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. استغفر اللہ واتوب الیہ کے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کے روایت کے الفاظ ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کے الفاظ پڑھ سکتے ہیں. رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم یہ الفاظ پڑھ سکتے ہیں. جو میسر آئے اپنی زبان کو تر رکھو. صحابی عقبہ بن عامر سوال کرتے قلت من نجا میں نے پوچھا نجات کس میں ہے. سرتاج رسول نے فرمایا لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ. اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھنا دنیا اور آخرت میں نجات مل جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ایک ہے میں اور آپ استغفار کریں بہت اجر ہے. ایک یہ بھی اجر کا باعث ہے کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں اور آپ میرے لیے استغفار کریں. میں کراچی میں بیٹھے مسلمانوں کے لیے استغفار کروں اور وہ ہمارے لیے استغفار کریں. ملے گا کیا ہے چھوٹی سی حدیث صحیح الجامع کے اندر لیکن اس کے ترجمے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا. کون بتائے گا اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں کوئی بول نہیں رہا. 1.5 ارب چلو ایک اندازہ ہی ہے. ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے 1.5 ارب سے زیادہ ہی ہوں. حدیث کہتی ہے جو مسلمان مرد کے لیے اور عورت کے لیے استغفار کرتا ہے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات جو مومنوں کے لیے مردوں اور عورتیں کے لیے استغفار کرتا ہے بخشش طلب کرتا ہے كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. اس ٹکڑے کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک اور بات پوچھوں گا. ویسے تو تجارتی شہر ہے کیوں جی دنیا میں ایسا بگ پروجیکٹ ہے جس کا پروفٹ ایک دن میں 1.5 ارب شو کیا جا سکے؟ جی کیا بتا رہے ہیں 1.5 ارب ہو سکتا ہے 1 منٹ میں 10 سیکنڈ میں. دنیا کی عالمی اور تجارتی منڈی آج آ جائے گی 10 سیکنڈ میں 1.5 ارب ڈالر کوئی پروفٹ شو کر سکتا ہے؟ یہ شو کر سکتا ہے تو مومن شو کر سکتا ہے. من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. اللہ میرے بھائی کو جزائے خیر دے وہ میرے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں استغفر اللہ چھوٹا کلمہ ہے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کتنے سیکنڈ میں نے بولا 5 سیکنڈ میں. اتنے کلمات کوئی کہہ دے
کائنات کے اندر جتنے مومن مرد ہیں، جتنی مومنہ عورتیں ہیں 1.5 ارب ہیں، تو اتنی تعداد میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ 5 سیکنڈ میں کوئی پروفٹ شو کر سکتا ہے اتنا؟ آ جاؤ ہم مل کے اللہ سے عہد کریں، اللہ ہم سے خطائیں ہوئیں اور ہوتی ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی صراط مستقیم نصیب فرمائے اور وہ منہج عطا فرمائے جو محمد مصطفیٰ کا منہج، وہ طریقہ زندگی عطا فرمائے جس طریقہ زندگی کو اختیار کرنے سے اللہ کی رحمت کی برکھا برستی ہے۔ اور اپنی اولادوں کا بھی خیال کریں، ان کی بھی تربیت کریں۔ قیامت کا دن ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں ان الرجل لترفع درجته في الجنہ، قیامت کو ایک شخص کا مقام بلند کیا جائے گا، وہ پوچھے گا یا ربی ان لہذا، میرے مالک میں نے یہ عمل تو کیا ہی نہیں، یہ اتنی بلندی مجھے کیسے مل گئی؟ اللہ مالک الملک جواب دیں گے باستغفار ولدک لک، تو نے اپنے بچے کی تربیت کی، اس کو علم دلایا، تعلیم دلوائی، اس نے استغفار کیا، ہم نے اس استغفار کو پہاڑ بنا کے تیرے نام اعمال میں شامل کر دیا۔ اولاد وہ ہوتی ہے جو صدقہ جاریہ بنے، مگر نہ میرے بھائیو جانوروں کی بھی تو اولادیں ہیں، وہ ہم سے زیادہ طاقت والی اولادیں ہیں اور شاید ان کے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اصل یہ انسان دعا کرے مولا کریم اولاد دے تو نیک دے جو صدقہ جاریہ بنے، جو ہمارے قبر میں جانے کے بعد بھی استغفار کرے اور ہمارے رفع درجات کا سبب بنے۔ اللہ مالک الملک ہم سب کو توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجتماعی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے۔ الہی عبدک الضعیف اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک ان ترحم فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك۔ الہ العالمین ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے تیرے سامنے آئے بیٹھے ہیں، میرے مالک ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں، اگر تو بخش دے تو تیرے سوا کو بخشنے والا نہیں، اور اگر تو نے بھی دھتکار دیا تو ہم جائیں گے کدھر؟ مالک الملک سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ الہ العالمین جو کسی مصیبت میں ہے اس کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں ہے اس کی تنگی کو آسانیاں بنا دے۔ اور تیرے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس نے یہ بیان کیا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو استغفار کرتا ہے اللہ تنگی کو آسانی میں بدل دیتے ہیں، مصیبت کو خوشی بنا دیتے ہیں، اور وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ میرے مالک جو مال والے ہیں ان کو تقوی نصیب فرما، ان کے مال و دولت کی حفاظت فرما، ان کو فتن اور آزمائشوں سے بچا، اور جو بے روزگار ہیں ان کو بھی تنگر بنا دے۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کے غیبی خزانوں سے مدد فرما، صاحب اولاد کی اولاد کو نیک بنا دے، دست بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، اور میرے مالک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کی جھولیوں کو بھی نیک اولاد سے بھر دے، ان کی جھولیوں کو بارونق بنا۔ الہ العالمین امت اسلامیہ پر رحمت کی برکھا برسا، اے اللہ معاف فرما دے اور آزمائشیں دور فرما دے، عذاب دور فرما دے، امتحان کے قابل نہیں اللہ ویسے ہی معاف فرما دے۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما، اس اسلام کو جو محمد مصطفیٰ نے پیش کیا۔ الہ العالمین توفیق عطا فرما، ہم ایسا قول و عمل تیرے سامنے پیش کریں جس سے تیرا تقرب مل جائے، اور ایسا قول و عمل پیش کریں جس سے ہم جنتوں کے وارث بن جائیں۔ اے اللہ جس طرح آج ہم تیرے گھر میں جمع ہیں، الہ العالمین ہمیں جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا۔ جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہیں
اللہ ہم سب کو اپنی جنت میں بھی جمع فرما. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.